قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ حامیم السجدہ شروع تھی۔ آج 25ویں پارے کی ابتدا سے اس کا آخری رکوع بیان ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں بیان ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ قیامت کا علم کہ کس وقت وقوع پذیر ہوگی، اور اسی طرح پھلدار درخت جب ان کے غلاف اور شگوفے نکلتے ہیں، ان کے اندر پھل اور جو پھول ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کسی مادہ کے پیٹ میں عورت ہو، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، مچھلی، کتی، بلی، کوئی بھی ہو، اس کے پیٹ میں کیا کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اسی طرح ہر مادہ جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو ایسا اور کوئی نہیں، صرف ایک ہی ذات ہے، اس واسطے معبود برحق ہے۔ جو لوگ غیروں کو پکارتے ہیں، قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا کہ جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا وہ کہاں ہیں؟ یہ کہیں گے آذناک ما منا من شہید، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے کسی اور کو معبود نہیں بنایا۔ یہ ان کا جھوٹ ہوگا۔ یا کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں، آپ ہی کو معبود سمجھتے ہیں، تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّةٍ مَسَّتْهُ، اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں انسان سے، جب ہم ان کو کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد، تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، بلکہ وہ کہتا ہے میں اس کا مستحق تھا، یہ میرا حق ہے، مجھے مل گیا۔ قیامت پر اب میرا یقین نہیں ہے۔ بالفرض قیامت قائم ہو گئی، میں رب کے پاس پہنچ بھی گیا تو وہاں بھی مجھے ہی بھلائی ملے گی، مجھے ہی میری سرداری ہوگی۔ تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرداری نہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، تمہیں تو درد گاڑا عذاب چکھائیں گے ہم۔ اور جب ہم ان انسان پر کوئی نعمت کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مناسب نہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ، آپ ان سے کہہ دیجئے دیکھو اللہ کی طرف سے ہے یہ قرآن پاک، پھر تم نے ان کا انکار کیا، تو پھر کون اختلاف میں؟ اختلاف تو تم کر رہے، ہم تو تمہیں آفاق کی ساری نشانیاں دکھا رہے ہیں، اور کچھ نشانیاں تمہارے اپنے جسم کے اندر بھی موجود ہیں۔ خبردار، کسی شک میں نہ رہنا ملاقات ربی سے، یعنی قیامت قائم ہونے سے۔ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ حامیم عین سین کاف،
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك۔ یہ صورت حوامیم چل رہی ہیں، ان میں توحید کو خوب وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑے دلائل، ہر قسم کے دلائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی وحی اے میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور یہی جو ہے وحی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ زمین آسمان کی ہر چیز اس کی ملک ہے، وہ بلند و برتر اور عظمت والا ہے۔ توحید کی عظمت اور اس کی شان اللہ کی اتنی ہے، زمین آسمان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے، پھٹنے کو ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں اور توحید کو نہیں مانتے تو آپ ان پر کارساز نہیں ہیں۔ ہم نے تو آپ کو عربی زبان میں قرآن اس واسطے دیا تاکہ ان عرب لوگوں کو سب سے پہلے آپ ڈرائیں، تاکہ ان کو انہی کی بولی میں بات سمجھ آ جائے۔ کچھ مانتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور کچھ نہیں مانتے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اپنے معبود اور دوست کارساز بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا؟ سب کا کارساز تو اللہ ہے، مردوں کو تو وہی زندہ کرتا ہے، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے۔ جس میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، یہی خدا تو میرا بھی رب ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری بیویاں تمہاری جن سے بنائی، اسی طرح باقی جانور جو ہیں ان کے بھی جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ کی مثل تو کوئی نہیں، وہ سمیع بصیر ہے۔ زمین آسمان کی ساری چابیاں اسی کے پاس ہیں، اور جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک شریعت مقرر کر دی جو شروع سے آ رہی ہے، اسی کی وصیت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کو بھی، اور آپ کو بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی ہم نے حکم دیا تھا، دین کو قائم کرو اور آپس میں اتفاق رکھو، تفرقہ نہ رکھو۔ لیکن مشرکین پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارا جائے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے، لیکن جو رجوع کرتا ہے اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ یہ تفرقہ بازی کہاں سے آئی؟ شروع میں تو توحید ہی تھی۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے علم والے آئے جن کو دنیا پیاری تھی، دنیا کی وجہ سے، دنیا کے حصول کی وجہ سے آپس میں انہوں نے علم آنے کے بعد تفرقہ بازی شروع کی ہے، اور سب نے اپنی مرید بنانے کی کوشش کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے مرید بنے اور مجھے فائدہ ہو۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اللہ ہی کی طرف آپ دعوت دیں لوگوں کو، اور آپ خود جم کے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم ہے۔ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، اور ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں کہ میں اس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جس نے کتاب اتاری ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں انصاف کا فیصلہ کروں۔ اللہ ہمارا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال کا فائدہ ہمیں، تمہارے اعمال کا فائدہ تمہیں ہوگا، اور ہمارے درمیان میں کوئی اور حجت نہیں ہے۔ اللہ جمع کرے گا ہمیں اور وہی فیصلہ کرے گا۔ جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، اس کو قبول کرنے کے بجائے اس کے اختلاف کرتے ہیں، ان کی دلیل تو ہے ہی بودھی اور کمزور، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور سخت عذاب ہوگا۔ بہرحال یہ جو صفات بیان کیے نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، ہر موحد، ہر مبلغ کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے کتاب سچی نازل کی، اور یہ ایک میزان ہے
جس سے پتہ چلتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یہ لوگ خواہ چونکہ مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی قیامت آئے اگر آنی ہے تو، لیکن جو ایمان رکھتے ہیں قیامت پر وہ تو ڈرتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو ہم کیسے حساب دیں گے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال، جو جھگڑتے ہیں وہی بڑی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ ہی مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جس سے رزق چاہتا ہے دیتا ہے، وہ قوی اور عزت والا ہے۔ من کان یرید حرث، جو لوگ آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں، ہم ان کی کھیتی جو ہے ان کو دیتے ہیں اور قیامت کے دن اور بڑھا کر کے دیں گے۔ اور جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں سے کچھ دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے ان کے لیے کوئی راستہ اور دین مقرر کر لیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ نہیں، ایسی بات۔ ظالم جو ہے دردناک عذاب ہوں، یہ ظلم ہے۔ ظالموں کو آپ دیکھیں گے وہ اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، حالانکہ ان پر ان کا وبال قیامت کے دن پڑے گا۔ ایمان والے لوگ جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور ان کی خواہشیں پوری ہوں گی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دیتے ہیں اپنے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ ان سے کہیں میں تم سے کوئی مال دولت تو نہیں مانگتا، صرف مودہ قربہ تو کم از کم ہو۔ مودۃ القربہ کی تفصیلات میں بہت سی تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک آسان سی یہ ہے، بھائی تم اپنے رشتہ داروں سے فرما رہے ہیں کہ خاندان والے اور رشتہ دار لوگ ایک دوسرے کے معاون ہوا کرتے ہیں۔ بھائی میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، میری مدد نہیں کرتے تو نہ کرو، لیکن میرے راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ، میرے خلاف تم دوسروں سے پہلے تم میری مخالفت کرتے ہو۔ جیسا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دعوت دیتے جاتے، پیچھے ابو لہب جو ہے وہ کہتا یہ بے وقوف ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہ مانو، اور چچی کانٹے بچھاتی تھی۔ اسی طرح ایک ایک رشتہ دار بڑھ بڑھ کر آپ کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کم از کم اتنی رشتہ داری کا اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ چلو میری مدد نہیں کر سکتے تو میرے مددگار نہیں ہو سکتے تو میرے راستے میں روڑے تو مت اٹکاؤ۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، یہ کہتے ہیں انہوں نے گھڑ لیا۔ گھاڑ بھی کوئی سکتا ہے، گھڑ تو وہ گھڑتے ہیں جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر تھوڑی مہر لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے دل کو بڑا سب سے عمدہ دل بنایا ہے، آپ کس طرح اللہ پر گھڑ سکتے ہیں کوئی چیز؟ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتے ہیں اور حق کو ثابت کرتے ہیں، سینے کے راز کو جانتے ہیں، اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور اپنے فضل سے ان سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رزق وسیع کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کوئی وسیع رزق دے دیں تو تم پریشان ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا جوتا کوئی نہیں بنائے گا، کپڑے دھو کر کوئی نہیں دے گا، جھاڑو کوئی نہیں پھیرے گا، اور تمہاری خدمت کوئی نہیں کرے گا، کھانا پکانا خود کہیں گے ہم چودھری ہیں، ہم تمہاری خدمت کیوں کریں، تم کرو، تو پھر یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، ایک دوسرے وہ امیر خرچ کرتے ہیں، غریب ان کی خدمت کرتے ہیں، بڑی خوش اسلوبی سے معاملہ چل رہا ہے، یہ بات ہے۔ ورنہ میرے پاس یہ نہیں کہ رزق کم ہے میں اس واسطے سب کو نہیں دیتا۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ ہی تو بارش برساتے ہیں جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب اس وقت بالکل کوڑا بالکل خشکی ہے، تو پھر بارش برستی ہے تو زمین کے اندر کھیتیاں آ جاتی ہیں۔
اللہ ہی نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اللہ ہی نے زمین پر جانوروں کو پیدا کر کے جناب پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح پھیلا رہے ہیں ہر ایک چیز کو، اسی طرح سمیٹ کے میدان محشر میں ملائیں گے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو تکلیفیں مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں، وہ بھی ہم صرف تمہیں متنبع کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تکلیف دے دیتے ہیں اور بہت سیوں کو تو معاف کرتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں سزا دیں گے۔ تمہارا اللہ کے سوا کوئی جو ہے واسطہ نہیں، کوئی ولی اور دوست نہیں۔ وَمِنْ آیَاتِ الْجَوَارِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں جو سمندروں کے اوپر چلتی ہیں، تمہارا سامان لے کر جاتی ہیں، ہوا ان کو دھکا لے کر وہاں لے جاتی ہے جہاں تم لے جانا چاہتے ہو۔ اگر ہوا اللہ تعالیٰ بند کر دیں تو یہ دریا کی پشت پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں۔ فما اوتیتم من شیء ومتاع الحیات الدنیا، تمہیں جو دنیا میں جتنا کچھ بھی ملا ہے تو یہ دنیا کا ہی سامان ہے، دنیا ختم، یہ سامان ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پاس خیر ہے، جو کچھ ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ کس کو ملے گا؟ ان کو جو ایمان لائے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، ناراضگی آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس میں مشورے کے ساتھ کام کو آگے چلاتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی باغی ان کے خلاف ڈنڈا لے کے آئے تو یہ بدلہ لینا بھی جانتے ہیں۔ ایسے صفات والوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے لیکن اس کے مثل۔ جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا ثواب تو بہت ہی زیادہ، لیکن یہ بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے۔ جو آدمی بدلہ لے ظلم کے بعد تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے تو اپنا ہی بدلہ لیا ہے۔ اعتراض تو گناہ ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق زمین میں سرکشیاں کرتے پھرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ جو صبر کریں، معاف کر دیں، یہ ہمت کا کام ہے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، ان کی آنکھیں نیچے ہوئی ہوں گی، ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، جو ہے چھپی چھپی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایمان والے کہہ رہے ہوں گے اے نقصان میں ڈال دیا انہوں نے اپنی جان کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، قیامت کے دن یہ ظالم ہمیشہ کے عذاب میں چلے گئے ہیں۔ وما كان لهم من اولیاء، ان کے کوئی دوست نہیں ہے جو ان کی مدد کر کے ان کو بچا سکیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، اللہ کی بات جو تمہارا رب ہے اس سے پہلے مان لو کہ وہ دن آ جائے جو ہٹایا نہ جا سکے۔ وہ موت کا وقت بھی ہے، قیامت کا دن بھی ہے، پھر تمہیں کوئی ملجا اور مأویٰ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا اور کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا۔ فَإِنْ مَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر وہ نہیں مانتے تو ہم نے ضرور منوانے والا نہیں بنایا آپ کو، آپ ہمارا پیغام ان کو پہنچا دیں، جو مانے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اس سے بدلہ لیں گے، اس سے پوچھیں گے۔ ہم جب انسان کو کوئی اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اکڑ جاتا ہے، اگر کوئی تکلیف آتی ہے اس کے اپنے ہاتھوں سے تو پھر ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ ہی کی حکومت ہے زمین آسمان میں، وہ خالق ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جوڑے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کے اور اللہ سے علم حاصل کرنے کے طریقے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ خود کلام کرتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے دل میں ڈال دیتے ہیں خواب کے ذریعے، یا ویسے ہی جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم خواب میں ہی دیا تھا، یا پھر فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، وہ انسانی شکل میں آتا ہے اور اس کو نبی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے شاگرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تین طریقے ہیں اللہ سے علم حاصل کرنے کے۔
ایک چوتھا طریقہ ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، وہ نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ الہام کو شریعت پر پرکھیں گے، شریعت کے مطابق ہو تو عمل کر سکتے ہیں، ورنہ اس کو چھوڑ دیں۔ ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک کو وحی کیا، اور وہ روح ہے، روح تمہاری زندگی کا باعث ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، ہم نے ہی آپ کو کتاب سکھائی، ہم نے ہی آپ کو ایمان سکھایا، یہ اس کے اندر نور ہے، اس سے ہم آپ ان لوگوں کو جو ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور آپ بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات، وہ اللہ کا راہ ہے جس اللہ کی ہر چیز ہے زمین آسمان کی، اور اللہ کی طرف سارے امور لوٹتے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین، یہ کتاب ہے خوب بیان کرنے والی، ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا۔ اگر تم نہیں سنتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ کتنے نبی ہم نے بھیجے ہیں پہلے، جب وہ آتے تھے تو لوگ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کے بڑے بڑے طاقتوروں کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا، اہلکناہم ہلاک کر دیا۔ توحید تو واضح ہے، ان سے پوچھیں، مشرکین سے پوچھیں زمین آسمان کا خالق کون ہے، وہ خود کہیں گے اللہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور اس کے اندر راستے رکھے، اور اللہ ہی بارش برساتا ہے، اور اللہ ہی زمین سے چیزیں اگاتا ہے اور زمین کو آباد کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح تم دیکھ رہے ہو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں، اس طرح تم قبروں سے نکل کر میدان محشر میں آؤ گے۔ اللہ ہی نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اللہ ہی نے تمہیں سواری کے لیے کشتیاں اور جانور دیے ہیں۔ جب تم سواری کرو نا، اوپر بیٹھ کر اس وقت اللہ کا نام لے کر یوں کہا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری ہمارے تابع کر دی، ہم خود تو تابع کرنے والے نہیں تھے، ہم خود اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لوگ اللہ تعالیٰ کی جز یعنی بیٹے بیٹیاں بناتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی بیٹیاں بنائی اور تمہیں چن کر لڑکے دیے ہیں؟ جنہیں خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی، وہ ان کا منہ تو خود فک ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، غصے سے بھر جاتے ہیں جب تک اس کو ٹھکانے نہ لگا دیں۔ کیا وہ لڑکی جو زیورات میں پلتی ہے، بڑھتی ہے، اور مقدمات میں اور بات کرنے میں وہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتی، جو اپنے قاعدے پر ہو، جب اس کا حیا اتر جائے تو پھر تو مردوں سے بھی زیادہ بولتی ہے، وہ جس طرح آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ورنہ اصل حیا ہوتا ہے عورت کے اندر، وہ مردوں کے سامنے بول ہی نہیں سکتی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑکیاں بنایا ہے؟ کتنی بار وہ لڑکیوں سے تو لڑکیوں اور لڑکوں سے پاک ہیں، فرشتے تو ایک ایسی جنس ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جب لوگوں کے پاس علم دین کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادے کی راہ پر چلیں گے، اور اسی طرح اس کے جو چودھری لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں انا وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک راستے پر پایا ہے، ہم انہی کی اقتداء کریں گے۔ ان سے کہہ دیجئے ہم بہترین ہدایت والی چیز اگرچہ اس سے لائیں جہاں تمہارے باپ دادے چل رہے تھے، پھر بھی تم نہیں مانتے۔ فانتقمنا، جب نہیں مانے تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور سزا دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، ابراہیم علیہ نبینا نے کھل کر اپنے باپ اور قوم سے بات کی، میں اور میرے ساتھ ماننے والے بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہدایت دیتا ہے۔ یہ کلمہ اور نعرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا، اپنی اولاد میں بھی جاری کیا، اور ہم نے قیامت تک آنے والے لوگوں میں جاری کر دیا۔ بل متعت ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو ذرا جلدی نہیں پکڑا، اس واسطے یہ لوگ اکڑ گئے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کبھی کہتے ہیں قرآن پاک کسی چودھری سردار مالک پر کیوں نہیں اترا، مکہ اور طائف کے جو ان دو بستیوں میں بڑے بڑے سردار تھے، اس غریب پر ہی اترنا تھا، ایک یتیم پر ہی اترنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میری رحمت ہے،
میں رحمت آپ ہی تقسیم کرتا ہوں کہ کس کو نبی بنانا ہے۔ میں نے تو ان کی معیشت کا بھی انہیں اختیار نہیں دیا، معیشت بھی، گزران کی جو چیزیں وہ بھی میں خود پر جو ہے تقسیم کرتا ہوں، اور میرے پاس مال بہت، ہر چیز بہت ہے۔ اگر میں ان کافروں اور مشرکوں کو بھی اتنا دے دوں کہ ان کی کھڑکیاں، ان کے دروازے، ان کی دیواریں، ان کی ہر چیز اور سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی ہوں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس تو بہت مال ہے۔ لیکن ایسا اس واسطے نہیں کرتا کہ لوگ صرف کافر ہی ہو جائیں گے، ادھر مال دولت ہے، اسی واسطے مسلمانوں کو بھی یہ سب کچھ نہیں دیتے، ورنہ تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، پھر امتحان کیا ہو کہ جو مسلمان ہوگا اس کے مزے ہو جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ یہ جو ہے ہم جو ہے تقسیم کرتے ہیں، خود کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور ایک امتحان کے اندر ان کو ڈالا ہوا ہے، بس یہ دنیا کے سامان ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، وہ ان کو راہ راست سے روکتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ قیامت کے دن جب یہ آئیں گے تو کہیں گے کاش کہ میرے اور اس دوست یعنی شیطان کے درمیان مشرق مغرب کا فرق ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم کہہ رہے ہو نا، اب تم دونوں ظلم والے جہنم میں جاؤ گے، آگ میں عذاب میں ہوگے تو فائدہ کیا ہوگا، وہ بھی جلیں گے تم بھی جلو گے۔ لیکن اس زمانے میں دنیا میں تم اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہو، راستہ نہیں دیکھتے، ہمارے پیغمبر کو بھی تم جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ آپ آپ جو ہیں کیا کریں، قابو ہو جائیں، یعنی مضبوطی سے پکڑ لیں وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف کیا، یہی صراط مستقیم ہے، اسی میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری قوم کا ہی ذکر ہے کہ کامیابیاں کس طرح ہوں گی۔ آپ اگر پوچھیں ان کو جو آپ سے ہم نے پہلے نبی بھیجے ہیں، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کوئی اور بنایا ہے جس کی بات کی جائے، تو اس کا یہی جواب ملے گا کہ نہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، مختلف انداز میں یہ قصے بار بار آ رہے ہیں، تو ان کی آپس میں جب بات ہوئی تو فرعون کہنے لگا، جب اس پر عذاب شروع ہوئے تھے جس طرح 9ویں پارے میں آئے قوم فرعون پر، تو کہنے لگے یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عندہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہہ کے وہ ایک یعنی اس طرح عزت کا وہ لفظ بولتے تھے کیونکہ یہ بڑا جادوگر ہے، بڑا ساحر ہے، بڑا فلاں ہے، یعنی کسی چیز کا ماہر کو کہتے تھے۔ اے جادوگر تو اللہ سے دعا کر اور تو یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم ایمان لائیں گے، تو عذاب ہم ہٹا دیتے تو پھر یہ اسی طرح پھر اس گناہ میں لگ جاتے، نافرمانیاں کرتے، ایمان نہ لاتے، تو پھر فرمایا فانتقمنا، پھر ہم نے ان کو تباہ و بربادی کر دیا۔ فرعون ایک دن کہنے لگا اپنی قوم کو، یہ مصر میرا ملک ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں، یہ نہریں اور یہ دریا میرے حکم سے چل رہے ہیں، تم دیکھتے نہیں، اور میں بہتر ہوں۔ یا یہ جو ایک حقیر قسم کا آدمی ہے نعوذ باللہ، اور یہ تو بات بھی صحیح واضح نہیں کر سکتا، اور اس کو کوئی سونے کے کنگن بھی نہیں پہنائے گئے، اور اس کی مدد کے لیے کچھ آسمان سے فرشتے بھی نہیں اترے، تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں جاتے ہو، میرے ہی پیچھے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اور قوم اس کے پیچھے چلتی رہی، آخر کار جب ہمیں انہوں نے غصہ دلایا تو ہم نے پکڑ کر ان کو غرق کر دیا اور ان کو ایک نمونہ بنا دیا آنے والے لوگوں کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب بیان ہوتا ہے تو یہ قوم تالیاں بجاتے ہنستے ہیں اونچے، ان کو جب کہا جاتا ہے نا خیر اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے سمیت تم جہنم میں جاؤ گے، تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو تو لوگ خدا کا بیٹا یا خدا بنا کر پڑھیں، اور اس طرح عزیر علیہ السلام کو بھی، تو پھر یہ بھی جہاں جائیں گے ہم بھی وہاں جائیں گے۔ فرمایا یہ تم بات غلط کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اس نے تو توحید کا ڈنکا بجایا ہے، اور قیامت کے سے پہلے کچھ آ کر پھر اس پر عمل بھی کریں گے، وہ تو ہمارا انعام یافتہ بندہ ہے۔
اللہ اکبر وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ وہ تو قیامت کی بھی نشانی ہے حضرت، جب آئیں گے تو اس کے بعد بہت ہی قریب ہوگی قیامت، اور صراط مستقیم میں تم شک نہ کرو، شیطان تمہیں نہ روکے، یہ دشمن ہے تمہارا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو واضح دلائل لے کر حکمت کے ساتھ آئے ہیں۔ ان کا جو بڑا دعویٰ تھا اور بڑی دعوت تھی وہ یہ تھی، ان اللہ رب هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ لوگوں نے اختلاف کیا، نہیں مانا تو قیامت میں فیصلہ ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ متقین وہاں بھی دوست رہیں گے، وہاں دشمنی نہیں ہوگی بلکہ ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، اور ان کو کہا جائے گا تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے، انہیں کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی، تمہاری بیویاں بھی، اور تم سنوار کے داخل کیے جاؤ گے، اور تمہارے پاس سونے چاندی کے برتنوں میں مشروبات پیش کیے جائیں گے، تمہاری ضروریات کی چیزیں، تمہاری چاہت کی چیزیں تمہیں ملیں گی، جس سے تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ جنت ہے جس کا وارث ہم نے تمہیں بنا دیا، تمہارے لیے بے شمار وہاں پھل ہوں گے جن کو تم کھاؤ گے۔ اس کے مقابلے میں جو مجرم ہیں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب کی کمی نہیں ہوگی۔ اور ظلم نہیں کیا اللہ نے ان پر، وہ خود ہی ظالم تھے، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جہنم کے اندر رہ کے داروغہ جہنم کو کہیں گے کہ ہمیں موت ہی ڈال دیں، وہ کہیں گے موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ لقد جئنا، تمہارے پاس حق آیا تھا، تم نے اس کا انکار کیا تھا۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اور انہوں نے ایک بات طے کر لی ہے نبی کی مخالفت، تو ہم نے بھی طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے نبی کی مدد ہی کریں گے، یہ تم نہیں کچھ بگاڑ سکیں۔ آپ ان سے کہیں رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، تمہیں بھی دعوت دیتا۔ اللہ تو پاک ہے، زمین آسمان کا رب ہے، عرش کا وہ رب ہے، وہ آسمان بھی وہی معبود ہے، زمین میں بھی وہی معبود ہے، حکمت والا ہے، علم والا ہے، اس کی ذات برکت والی ہے، رحمت والی ہے، ملک اس کا ہے، درمیان میں جو کچھ ہے اس کا ہے، وہ قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، تم نے بھی اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا تو کوئی اپنی مرضی سے سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں جس نے حق کی یعنی توحید کی گواہی دی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے۔ اب آپ ان سے پوچھیں تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، وہ کہیں گے اللہ ہی نے تو پیدا، تو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کے رسول کی بات کیوں نہیں مانتے، اللہ کی توحید کو کیوں نہیں مانتے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ سورۃ الدخان کہلاتی ہے۔ اس کے شروع میں پھر کتاب اللہ کی فضیلت کا بیان ہے۔ یہ برکت والی کتاب، برکت والی رات یعنی لیلۃ القدر میں اتری ہے۔ ہم ہی اس کے اندر غیر مسلموں کو ڈرایا ہے کہ باز آ جاؤ، توحید کو مان لو۔ اس کے اندر سارے احکام حکمت سے پر ہوتے ہیں۔ ہم ہی نے نبیوں کو بھیجا، یہ ہماری رحمت ہے، آسمان اور زمین کے رب نے بھیجا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، تمہارا بھی تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ قیامت ضرور قائم ہوگی، تمہیں ایک دخان اور دھواں سا ہی نظر آئے گا، وہ آ کر تمہارے اوپر چھا جائے گا۔ اور یہ ایک اشارہ قحط کی طرف بھی ہے جو مکہ مکرمہ میں آ گیا تھا، تو ان کو اتنی بھوک نے ستایا تھا کہ ان کی آنکھوں پر سنوار ہم کہتے ہیں، یعنی اندھیرا اندھیرا آ جاتا ہے، وہ اس طرح ہو گیا، ایسے معلوم ہوتا ہے یہ بادل بادل نظر آ رہا ہے، وہ حال تمہارا ہو گیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول کی دعا سے وہ تمہاری حالت بدلی ہے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، چاہیے تھا جب تمہارا دعا مانگنے سے قحط ہٹ گیا تو مان لیتے ان کی بات، لیکن پھر بھی کہتے ہیں یہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ ہم جب بڑی پکڑ پکڑیں گے تو ہم انتقام لیں گے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، ان کا واقعہ بار بار سن بھی چکے ہیں، لیکن انداز
اور فائدہ ایک اور ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اگر نہیں مانتے تو میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت چلا جا اور آپ کے پیچھا کریں گے فرعونی، تو آپ سمندر جب پار کر دیں تو اسی طرح سمندر خشک راستے اس کے اندر پڑے رہیں تاکہ فرعون بھی اس میں داخل ہو جائے اور وہ غرق ہو جائیں گے۔ جب وہ غرق ہو گئے تو چھوڑ گئے وہ باغ، وہ چشمے، وہ کھیتیاں اور خوبصورت بلڈنگیں اور نعمت کی چیزیں جس میں وہ خوش ہوتے تھے، سب کا دوسری قوم کو ہم نے وارث بنایا۔ یہ جب مرے تو نہ اس پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ تو معلوم ہوتا ہے کچھ خوش قسمت ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن پر آسمان زمین بھی ان کی موت پر رو جاتی ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو اس مہین عذاب سے نجات دے دیا جو فرعون سے ان کو پہنچ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے توحید دے کر بھیجا تھا، جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے مانا تو اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئی تھی وہ ہلاک ہو گئی، مثلا قوم توبہ، اور ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو ہلاک کیا ہم نے۔ آسمان زمین کو ہم نے پیدا کیا، یہ ایک حکمت کے تحت ہے، صرف کھیلتے ہوئے نہیں پیدا کیا، حق کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا ایک وقت ہے، اس وقت یہ سب ختم ہو جائیں گے اور کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ جس پر اللہ رحم کرے گا اسی پر رحم ہوگا۔ جو نہ ماننے والے ہیں ان کو زقوم کے درخت سے کھانا ملے گا اور تلچھٹ کی طرح وہ ہوگا مشروب جو ان کو پلایا جائے گا، اور وہ ایسے ہی ابل رہا ہوگا جیسا کہ ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے۔ اور انہیں کہا جائے گا فرشتوں کو خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ان نامرادوں کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان میں دے مارو، اور ان کے اوپر سے سر پر گرم پانی ڈالو اور اس کو کہو ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھو صاحب جی تم تو بڑے معزز قسم کے تھے۔ یہی تو وہ ہے جس کے اندر تمہیں شک تھا۔ متقین اس کے مقابلے میں امن کی جگہ ہوں گے، چشموں اور جنت میں ہوں گے، ان کو ریشمی لباس ملے گا، آپس میں شاہی تختوں پر بیٹھ کر جناب کانفرنس کریں گے، اور ہم ان کی حور عین کے ساتھ شادیاں کرا دیں گے، اور ان کو ہر قسم کے میوے جو بھی مانگیں گے ملے گا، موت ان کو نہیں آئے گی۔ یہ سب اللہ کا فضل ہوگا۔ ہم نے یہ باتیں ساری آپ کی زبان میں آسان کر دی تاکہ لوگ سمجھیں، نصیحت پکڑیں اور کامیابی کریں۔ نہیں اگر چاہتے تو پھر انتظار کریں، وہ بھی انتظار کریں، نتیجہ آنے والا ہے۔ آخری سورت سورہ جاسیہ کہلاتی ہے۔ اس کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی ہے۔ آسمان زمین کا اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی نے سارے جانور پیدا کیے ہیں، دن رات کو پیدا کیا اور لے جانا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ رزق کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، تقسیم بھی وہی کرتے ہیں، ہوائیں بھی وہی چلاتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں ہیں جو آپ کو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں۔ اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اس کے بعد کس پر ایمان لائیں گے؟ جو آدمی جھٹلاتا ہے گناہگار ہے، وہ جو ہے آیات کو سن کر ضد میں آ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، اور اس کے بعد پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان کو ان کی اپنی کمائی اور مال دولت کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر تجری الفلک، اللہ ہی تو وہ ہے جس نے سمندر کو تابع کیا، تمہاری کشتیاں وہاں آرام سے چلی جاتی ہیں تمہارے مقصد کی طرف، تاکہ تم اپنا کاروبار کرو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین آسمان کی ساری چیزیں مسخر کی ہیں، یہ ہیں سب اللہ کی طرف سے، اور فائدہ تم اٹھاتے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح۔ اے ایمان والو، پھر بھی تمہیں ہدایت دی جاتی ہے کہ جو قیامت کو نہیں مانتے ان کے ساتھ پھر بھی نرمی والا معاملہ کرو، سختی والا معاملہ نہ کرو، معاف کر دو ان کو۔ ہو سکتا ہے ان کو ایمان کی توفیق ہو جائے تو یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا اصول تو یہ ہے جو نیکیاں کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا، جو برائی کرے گا نقصان اسی کو ہوگا۔
بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، بادشاہت دی، رزق دیا عمدہ، اور ہم نے اس وقت کے تمام لوگوں پر ان کو فضیلت دی۔ اس کے باوجود بھی جب نبی علیہ السلام کی باری ہے اور یہ جناب پھر اکڑ گئے، ایمان نہیں لاتے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعوها، اے میرے محبوب میں نے آپ کو شریعت پر ڈال دیا، آپ اس کی اتباع کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں جو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے کسی کے، نہ اپنے نہ کسی اور کے۔ یہ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپ کے دوست نہیں بنتے۔ آپ کا دوست تو اللہ ہے اور تمام متقین کا دوست اللہ ہے، واللہ ولی المتقین۔ یہ سارے دلائل ہیں اور نصیحتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت کی چیزیں ہیں، لوگوں کو لینا چاہیے۔ کیا مجرم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ جرم کرتے ہیں، ان کو اور ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت ہم برابر کر دیں گے؟ سواء محیاہم و مماتہم، دنیا میں اسی طرح رہیں اور آخرت میں؟ یہ تو ہے گی ناانصافی۔ اللہ تو انصاف والے ہیں۔ دنیا میں جو ایمان لائے گا جیسے کیسے وہ دنیا میں نبھا گیا، آگے قیامت کے دن تو ان کی عزت ہی ہوگی۔ اللہ ہی نے زمین آسمان پیدا کی حق کے ساتھ، اور ہر آدمی کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش کو رب بنایا پھرتا ہے، اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا ہے، اس کے کانوں آنکھوں دل پر جو ہے مہر لگ گئی ہے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، وہ اتنے ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں دنیا بس یہ دنیا ہی ہے، اسی میں مریں گے جئیں گے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ہماری آیات جب ان کو واضح طور پر سنائی جاتی تو کہتے جناب تو ہمارے وعدے کو ذرا لے آ کر کے دکھاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ پہلے کہ ہم لے آ کر دکھائیں گے پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، کہہ دیجئے اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ تمہیں زندہ کر کے اکٹھا بھی قیامت کے دن کرے گا، فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کی حکومت ہے زمین آسمان میں، اور قیامت جب قائم ہوگی تو باطل پرست جھوٹے کافر مشرک لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ آپ دیکھیں گے یہ لوگ دو زانوں پڑے ہوئے ہوں گے، ہر امت کے آدمی اپنے اعمال نامے کی طرف بلائے جائیں گے، اس کے مطابق ان کے تحت فیصلہ ہوگا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب حق کے ساتھ بولے گی کہ یہ کیا کچھ قیامت کے دنیا میں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ لکھوائے جا رہے ہیں۔ ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی رحمت کے اندر داخل کریں گے۔ جو کافر ہیں وہ تو پھر کافر ہی ہوئے نا، جب ان کی آیتیں ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تکبر کرتے ہیں اور نہیں مانتے۔ جب انہیں کہا جائے اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت میں کوئی شک نہیں، بولتے ہیں ہم ما ندری مساعت، ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ خیال آ سکتا ہے تمہاری باتیں سن کر، ہمیں یقین ہے ہی نہیں۔ فرمایا جس دن ظاہر ہو جائیں گے ان کے اعمال بد اور گھیر لے گا ان کو عذاب جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، انہیں کہا جائے گا آج ہم تمہیں اس عذاب میں چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ تم نے دنیا میں رہ کر ہمارے باتوں کو چھوڑ دیا تھا، بھلا گئے تھے، اب ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اس واسطے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا تھا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا تھا، اب تم اس سے نکل نہیں سکو گے، نہ تم سے جو ہے توبہ کروائی جائے گی، یہ نہ قبول ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آخر میں توحید پر ہی ختم کرتے ہیں بات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری تعریفیں رب تعالیٰ کی ہیں جو آسمان کا رب ہے، زمین کا رب ہے، جہان والوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، بڑائی اللہ ہی کے لیے زمین آسمان میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا اسے قبول مقبول فرما، جو غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما، جو صحیح ہوا گیا یا اللہ اسے ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔